بعض درود میں یا محمد کا استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ پکارنے کے معنی میں درست ہے جب آپ وصال فرما گئے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، یہ سب، یا حبیب اللہ، یہ سب کلمات جائز ہیں، مسنون ہیں، 1400 سال سے امت میں رائج ہیں. یہ بھی جھگڑے اس وقت سے ہیں جب سے سعودیہ اقتدار میں آیا ہے. یہ سب فتنے اس صدی میں شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا. آپ کو اگر کبھی جانے کا موقع ملے، اللہ نصیب کرے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت بھی جعلی مبارک سعودی ہے نا اقتدار پر، جو حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی اس وقت بھی جعلی مبارک، اس پر بھی یا محمد، یا احمد، یا رسول اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑنے کی کوشش کی. اس کو تو کہیں الف کو کاٹا، کہیں یہ کے 2 نقطے یا کے نقطے کاٹ دیے، اور باقی یا کا پورا الف سمیت برقرار ہے. ہر شخص جو جاتا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے. تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مواج شریف کی تصویریں غور سے دیکھیں، یا اللہ اور یا رسول اللہ آج بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے نقطے کاٹ دیے ہیں، باقی وہ اتنا کاٹتے تو جالی ٹوٹ جاتی، وہ نہیں توڑ سکے، آج بھی برقرار. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آ کے ایسے عقیدے میں فتنے پیدا کیے ہیں. ان کی آمد سے پہلے امت 14 صدیوں سے، 1000 سال سے، 700 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ کانسٹنٹ وہی تھا. یہ پورے عالم عرب، عالم عجم میں قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، اور یا علماء پڑھتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی. عرب دنیا کا وظیفہ ہے حضور کو یا سے پکارنا. ایون جو نماز میں کہتے ہیں آپ السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے. سلام ہو آپ پر، بولیے اے نبی. یا عربی زبان میں یا اور ایھا ایک ہی معنی ہے. عربی زبان میں بولیے یا اور ایھا اکٹھے بھی لکھ دیے جائیں تب بھی ایک معنی ہے، سیپریٹ لکھیں تب بھی ایک معنی ہے. میں آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھا دیتا ہوں. اگر یہاں ہوتا بورڈ، بلیک بورڈ، تو میں سمجھاتا، اب آپ کے پاس ہے نہیں. قاعدہ یہ ہوتا ہے، مثلا اگر آپ نے لکھنا ہو نبی اللہ، کیا یہ رسول اللہ، رسول لفظ رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح لکھنا ہو، اللہ کا نبی لفظ ڈبل لکھنا ہو، پھر اس کے لیے ایھا نہیں لکھا جا سکتا، پھر یا لگے گا. کیا؟ چونکہ ایھا سے الف لام لگانی پڑتی ہے پہلے لفظ کے ساتھ، اور الف لام تب لگتی ہے اگر سنگل ورڈ ہو. اگر ڈبل ورڈ ہو اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، تو پھر الف لام نہیں لگتی. یہ گرامیٹیکل چیز ہے. اگر خالی نبی کا لفظ ہو، کیا، تو عربی میں ایھا النبی کہیں گے، معنی ایک ہی ہوگا. کیا؟ یا نبی، اس کا معنی ہوگا اے نبی. اگر نبی اللہ کہنا ہو پھر لکھا جائے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اگر یا رسول اللہ کہنا ہو تو لکھا جائے گا یا رسول اللہ. اگر صرف رسول کو پکارنا ہو، لفظ رسول، لفظ اللہ ساتھ نہیں، تو یا رسول نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے ایھا الرسول یا ایھا الرسول. یہ دونوں یا ایھا الرسول، ایھا النبی، سب ایک ہی معنی ہے. تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. اے نبی یہ یا ہے. تو آج تک نماز میں حضور وفات پر 1400 سال ہو گئے، امت کو یہ کہ یہی نماز پڑھیں. تو حضور کو آج بھی اے نبی، ترجمے میں تو اے لکھا جاتا ہے نا، اے نبی آج بھی. تو جو وظیفہ اور سلام نماز میں رکھا گیا ہے، کتنا ظلم ہے کہ مسلمان اس پر اعتراض کریں اور باتیں کریں اور فتنہ کھڑا کریں کہ یا محمد، یا نبی، یا رسول نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے نماز میں وظیفہ رکھا ہے اور اونچی عبادت میں یہ رکھا ہے، تو نماز کے باہر تو پڑھنا ہر وقت اور اونچی بات ہے. اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ صلاۃ والسلام پوری دنیا میں صدیوں سے رائج ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم حضور السلام کے ساتھ جا رہے تھے، جس پتھر پہاڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے تو پہاڑ پتھر درخت بھی پکارتے السلام علیکہ یا نبی اللہ. اور یہ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا معمول تھا. وفات کی ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، سیاہ ستہ میں حدیثیں ہیں. حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی تھے، حضور کی وفات کے بعد بھی یہ نوبت آئی کہ کوئی تکلیف تھی، حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، اس میں دعا کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے یا محمد و یا رسول اللہ
انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذہ، حضور کی وصال کے بعد ایک تو یہ کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں دعا کی، حیات میں، کہ وفات ہو گئی، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، کن کا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، تو وہ کام کو جاتے ان کا کام نہیں ہوتا تھا، ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا، انہیں یاد آیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی۔ دراصل یہ نابینا تھے، حضرت عثمان بن حنیف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں، بینا ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں دعا سکھا دوں؟ خود کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذہ۔ یہ وسیلہ بھی پیش کرو، میرا وسیلہ، یہ مسئلہ بھی ساتھ واضح ہو گیا، میرا وسیلہ بھی پیش کرو اللہ کے حضور، اور یا محمد یا رسول اللہ پکار کر۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی اور تھے، نابینا، گھر گئے، بہقی میں آتا ہے کہ جا کے دعا کی، وضو کیا، نفل پڑھے، یہ دعا کی مصلے پر، اور یا محمد یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کے دعا کی، دعا کر کے اٹھے، مصلے پر بھی نہیں لوٹ آئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا خلافت کا، یہ صحابی زندہ تھے، کوئی انہیں کام پڑ گیا، حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار گئے، کام نہیں ہوا، وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، مصروفیات تھی، پریشان ہوئے، انہیں یاد آیا کہ میں وہی وظیفہ پھر پڑھوں۔ انہوں نے گھر آ کے نفل پڑھے اور وہی وظیفہ پھر پڑھا، یا محمد یا رسول اللہ کی پکار کر، پڑھ کے گئے، اسی دن کام ہو گیا۔ اس صحابی نے یہ حدیث پوری روایت کی۔ تو جو بات ایسی کرتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت ہے، کم علمی ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور بچے بچیوں، طلباء طالبات اور نوجوان ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ بالکل ذہنوں کو بند رکھیں ایسے فتنوں سے۔ سب کلیئرٹی ہو گئی کہ نہیں؟